Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Asif Bukhari Official. Like the video, subscribe to the channel, and don't forget to press the bell icon for updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, चंद बातें रुजू इल्लाह के बारे में आपके सामने पेश करनी है। पहली बात यह है कि अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुल तव्वाबीन, अल्लाह पाक तौबा करने वालों को पसंद करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताइबु हबीबुल्लाह, जो तौबा करने वाला है वो अल्लाह का दोस्त है। तौबा क्या है? सैयदना ज़िन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैहि ताला से पूछा गया कि तौबा बतलाएं, तौबा क्या है? उन्होंने फरमाया, तौबा के अंदर पहली बात यह है, जो गुनाह किया है उस गुनाह को छोड़ दे। यानी माजी के अंदर जो गुनाह किए हैं सच्ची तौबा करें कि आइंदा मैं गुनाह नहीं करूँगा। दूसरा ये है कि आइंदा अज़म, मुस्तक़बिल के अंदर अज़म हो पुख्ता कि आइंदा मैं किसी किस्म का गुनाह नहीं करूँगा। तीसरी बात ये है कि जो हक है वो हक भी अदा करे। मसलन फ़र्ज़ नमाज छोड़ दी थी तो अब उन फ़र्ज़ नमाज़ों को क़ज़ा करे। किसी की बेइज्जती कर दी थी, उससे माफ़ी मांगे। किसी का माल क्या किया था, हड़प कर लिया था, माल उसको वापस करें। ऐसा ना हो कि माल भी अपने पास हो, तौबा तौबा तौबा, जैसे आम रिवायत के अंदर है, मेरी तौबा जी मेरी तौबा। ऐसे नहीं, गुनाह को छोड़ दें, आइंदा ना करने का अज़म हो। तीसरा ये है कि उस हक वाले को हक अदा करें। फ़र्ज़ नमाजें छोड़ी हैं तो फ़र्ज़ नमाजों को पूरा करें। किसी का माल हड़प किए हैं तो उस माल को अदा करें। और उसके बाद फरमाया कि चौथी बात यह है कि जिस तरह गुनाह का मज़ा हासिल किया था इसी तरह इबादत के अंदर अपने आप को थकाएं। और इसी तरह फरमाया पांचवी बात यह है कि तौबा के अंदर पांचवी बात यह है कि वो जो गुनाह को छोड़ दे और गुनाह का जो मज़ा था वो इबादत के अंदर मज़ा आना शुरू हो जाए। तो अजीज़ दोस्तों, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक आदमी शराब लेकर जा रहा था। रास्ते के अंदर आपस में बातचीत हो गई, अल्लाह के बंदे तुम शराब पीते हो। उसकी बगल के अंदर शराब थी। उसने अल्लाह से रुजू किया, ऐ अल्लाह, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सामने आ रहे हैं, अगर मेरा राज फाश हो गया तो ये तो बहुत बुरी बात होगी। और सैयदना फारूक आज़म तो सज़ा भी देते थे। तो उसने दिल के अंदर कहा कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरा ये राज रहने दे, मैं आइंदा शराब नहीं पीऊँगा। तो सैयदना फारूक आज़म ने पूछा, तुम्हारी बगल के अंदर क्या है? क्योंकि उसने सच्ची तौबा कर ली थी। उसने कहा कि मेरी बगल के अंदर सिरका है। अल्लाह ने उसको सिरका बना दिया। इसी तरह तौबतन नसूहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वाले लोगों तौबा करो, पक्की तौबा, खालिस तौबा, जिसके अंदर किसी किस्म की मिलावट ना हो। एक नसूहा नामी आदमी था, वो असल में अमर्द था, यानी यूँ समझ लो कि हिजड़ा था। वो जनाना हमाम के अंदर रहकर औरतों को गुस्ल दिलाया करता था। शहजादी आई, उसका जेवर गुम हो गया। अब वो ज़ाहिर बात है बादशाह की घरवाली थी। अब फैसला ये हुआ कि जेवर तलाश करने के लिए सब की तलाशी ली जाए। जब तलाशी का फैसला हुआ, उस नसूहा ने कहा, आज तो मेरा राज फाश हो जाएगा,
سب کو پتہ چل جائے گا یہ کون ہے۔ اس نے اللہ کے ہاں توبہ کی، اللہ کے ہاں رجوع کی، اے اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں اس گناہ کے اندر ملوث رہا، غیر محرموں کو غسل کراتا رہا، اے اللہ میری توبہ ہے، میرے راز کو راز رکھ۔ اب تلاشی لی جا رہی ہے، نسوہ کی باری نہیں آئی تھی، اس سے پہلے زیور مل گیا۔ اب اس کے بعد اس نسوہ نے اس حمام کو چھوڑ دیا۔ اس حمام والے نے بارہا بلایا کہ آ جاؤ یار، کاروبار مندہ پڑ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اب نہیں آنا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا دوست ہوں، التائب الشائب حبیب اللہ۔ ایسا نوجوان جو جوانی کے اندر توبہ کرے وہ بھی اللہ کا دوست ہے۔ دو لوگ ہیں، ابراہیم کو خلیل اللہ کہا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے حبیب کہا ہے۔ تو حبیب توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا دوست ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آ کر بیٹھے، ایک نوجوان تھا، دوسرا بوڑھا آدمی تھا۔ جبریل امین نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس نوجوان کو میرا سلام کہو۔ سیدنا محمد علیہ السلام نے فرمایا اس بوڑھے آدمی کو سلام نہیں کرتے؟ تو سیدنا جبریل امین نے جواب دیا کہ اس نے بڑھاپے کے اندر توبہ کی ہے، اللہ اس کی بخشش کر دے گا۔ اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے جتنے جنت کے فرشتے ہیں ان سب نے اس نوجوان کے لیے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، دعا کرنا شروع کر دی ہے، اللہ ان کی بخشش کر دے گا۔ یہاں تک نوجوان کے توبہ کرنے والے کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مر جاتا ہے، قبرستان کے اندر دفن ہو جاتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو کہتا ہے ذرا رحم کرنا، ارحمو علی الشام، اس نوجوان پر رحم کرنا، اس نے اپنے دنیا کے اندر کچھ حاصل نہیں کیا، یہ بیچارہ جلدی آ گیا ہے، اس لیے اس پر رحم کرو۔ سیدنا ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ کیا واقعہ لکھا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں ایک دریا کے کنارے کھڑا تھا، بڑا میں غور و خوض کر رہا تھا، اچانک ایک بچھو آیا کنارے سے۔ جب بچھو آیا تو میں نے یہ دیکھا کہ دریا سے ایک کچھوا نکلا، وہ کنارے پر آیا، بچھو اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ اب وہ کچھوا جا رہا ہے پانی سے تیرتا ہوا، تیرنے کے بعد اس نے کنارہ دوسرے کنارے پر لے گیا۔ اب وہ وہاں جا کے اس کو اتارا، بچھو فوراً اترا، بھاگتا ہوا گیا ایک درخت کے نیچے۔ ایک آدمی کے سینے پر وہ سانپ تھا جو قریب تھا کہ اس کو ڈنگ مارے اور وہ بندہ مر جائے۔ اس بچھو نے فوراً اس سانپ کو ڈنگ مارا، اس کو پکڑا اور اس کو دور کر دیا۔ سیدنا ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ خود اللہ والے ہیں، انہوں نے کہا یار یہ تو کوئی پہنچا ہوا بزرگ ہے، جس کی اللہ پاک ایک زہریلے جانور سے دوسرے زہریلے جانور کو قتل کرا رہے ہیں، تو اس کے تو بیعت ہونا چاہیے، اس کے تو قریب جا کر اس نے پوچھنا چاہیے یار تیرا کون سا عمل ایسا ہے۔ تو سیدنا ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ جب ساتھ گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو ملنگ قسم کا آدمی ہے، شرابی قسم کا آدمی ہے، وہ تو اپنے حال میں نہیں ہے۔ تو اللہ کے سامنے کہا اے اللہ تیرا معاملہ بڑا عجیب ہے، آپ کی فہم و فراست ہمیں سمجھ نہیں آتی، اے اللہ اس کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ پاک نے ان کے دل کے اندر القاء کیا، اے ذنون مصری کیا تیرا خیال یہ ہے کہ میرے بندے سارے نیک ہیں؟ بس میرے ساری مخلوق میرے بندے ہیں، جہاں میں ابرار نیک لوگوں کی حفاظت کرتا ہوں وہاں میں برے آدمیوں کی بھی کیا کرتا ہوں؟ حفاظت کرتا ہوں، یہ میرا بندہ ہے، میں نے اس پر تو رحم کھانا ہے۔ اب سیدنا ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے مراقبہ کیا،
اللہ پاک سے دعا مانگی، اے اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ اب اس کی جب انہوں نے دعا مانگنا شروع کی، اس کی آنکھ کھل گئی۔ اب جب دیکھا تو وہ حضرت اللہ والے اس کے سامنے بیٹھے تھے، بڑا حیران و پریشان ہوا۔ کہا حضرت ذی النون مصری آپ اس موقع پر کہا؟ اس نے سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح ہوا، میں نے سمجھا کہ کوئی اللہ والا ہے، میں جا کے اس کی بیعت کروں۔ جب سیدنا ذی النون مصری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، اس نے چیخ ماری اور جنگل کے اندر بھاگ گیا اور اللہ سے سچی توبہ کی، اے اللہ میں تو تیری نافرمانی کرتا ہوں، میں تو تیرے قریب بھی نہیں آتا اور تو میرے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے۔ تو اس کے بعد اس نے توبہ کر لی۔ توبہ کرنے کے بعد مستجاب الدعوات بن گیا، یعنی اتنی عبادت کی، ہاتھ اٹھاتے تو ان کی دعا قبول ہو جاتی۔ جب دعا قبول ہو جاتی اور اس کے بعد جو ہے وہ مریض لوگوں کو، جو لا علاج لوگ تھے، ان پر دم کیا کرتے تھے، ان پر جو ہے ان کا علاج کیا کرتے تھے، اللہ ان کی دعا کے ذریعے سے لا علاج مریضوں کو شفا دے دیا کرتے تھے۔ آخری بات یہ کہہ رہا ہوں، جب نوجوان توبہ کرتا ہے، اللہ کی کریم ذات قبرستان کے اندر مغرب سے لے کر مشرق تک سب سے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور وہ سارے جو وہ ہوتے ہیں، مردے ہوتے ہیں، وہ اللہ میاں سے التجا کرتے ہیں، اے اللہ اس کی بخشش کر دے۔ تو عزیز دوستو، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بھی تو فرمان ہے، جو بچہ قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے جاتا ہے، بچے یا نیک کام کے اندر جاتا ہے، فرشتے نورانی مخلوق اس کے پاؤں کے پر بچھاتے ہیں، اسی طرح یہ بھی دعا کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، اس سے پہلے کہ بڑھاپا ہے، اس سے پہلے کہ گردن جھک جائے، اس سے پہلے کہ انسان عبادت نہ کر سکے، جوانی کے اندر عبادت کرو۔ یہ جوانی کے اندر عبادت کرنا یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے اور آپ کو اس کہے اور سننے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔